نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے، والیوم 1، اس کا چیپٹر نمبر 132، 132 نمبر چیپٹر جو ہے، اس سے ہم اپنے سبق کا آج کا آغاز کریں گے اور کچھ احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ پچھلے سبق میں ہم نے اپنی پچھلی حدیث کی مجلس میں کتاب السلام یا سلام کے عنوان سے کچھ احادیث کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا تھا کہ سلام جو ہے، ہم نے اس کی بنیادی کچھ چیزیں جو ہیں، گو کہ وہ پوری تفصیل نہیں تھی، اس کے بہت سارے جو اینگلز ہیں، امید ہے کہ ہمیں انشاءاللہ آگے احادیث میں ملیں گے، لیکن السلام علیکم یا اسلام کی ہمارے معاشرتی ایک حسن جو ہے وہ کس طرح سے مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمانوں میں، اسلام میں اور دیگر مذاہب اور دیگر قوموں میں فرق کا ایک بہت بڑا اظہار ہے۔ اور پھر السلام علیکم جو ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام جو ہے، جو ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، وہ کمپلیٹ ایک پیکج ہے دعا کا، سلامتی کا، اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کے اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان اور سلامتی عطا فرمائے، ایک بہت بڑی دعا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کا ذکر بھی ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی کوشش کی تھی کچھ دو تین مثالوں سے کہ جو ہمارا دین جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے اس میں، اور دیگر جو ادیان یا دیگر معاشرے جو ہیں ان میں جو اس طرح کے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں گفتگو شروع کرنے سے پہلے یا آپس میں میل ملاقات کے وقت، تو ان کے الفاظ کیا ہیں اور ان کے معنی مفہوم جو ہیں ان میں کیا ہے۔ اگر ان میں کوئی معنی مفہوم بھی ہے تو وقت کی مناسبت سے یا کچھ تہذیبی یا اخلاقی آداب ہوں گے، لیکن ہمارا دین جو ہمیں اس طرح کے تعارفی کلمات یا بات شروع کرنے میں میل ملاقات کے دوران جو ہمیں یہ طریقہ بتاتا ہے سلام کرنے کا، تو وہ تو در حقیقت نہ صرف اللہ کا ذکر ہے بلکہ ایک کمپلیٹ دعا کا پیکج ہے۔ تو ہم نے کچھ پہلو جو ہیں وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، یقیناً ہم سب کو پتہ ہے اس کا، یا دہانی کے لیے ایک دوسرے کو ہم نے آج ہمارا جو اگلا لیول جو ہے یا اگلا سبق، وہ چیپٹر نمبر 132، جس میں سلام کی کیفیت کا بیان، سلام کی کیفیت کے کس طرح سے سلام لی جائے، سلام لینے کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہوگی، اس کے اوپر یہ کچھ احادیث ہیں، اور یہ حدیث جو ہیں بالکل عام الفاظ کی، بالکل واضح مفہوم کے ساتھ ہمیں ملیں گی، جو کہ ہم سب ان کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ احادیث کو بھی ہم جب پڑھیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے، تو ہمیں بہت ساری چیزوں کی طرف یاد دہانی ہوگی، یا ہمارے پاس جو آلریڈی تھوڑی سی فہم ہے اس میں انشاءاللہ ضرور تقویت ملے گی۔ تو لہذا ہم بڑھتے ہیں آگے احادیث کی طرف، آج کے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب سے پہلے امام نووی نے اپنی ایک رائے جو ہے وہ اسلام کی کیفیت کے بارے میں دی ہے۔ امام نووی جو مؤلف ہیں اس ریاض الصالحین سیرت کے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں پہل کرنے والے کے لیے بہتر ہے کہ وہ جمع کی ضمیر کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ السلام علیکم، یہ علیکم جو ہے وہ جمع کی ضمیر ہے یا جمع کا صیغہ ہے، جو کہ دو یا دو سے زیادہ افراد، دو بھی نہیں بلکہ تین یا تین سے زیادہ افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مطلب علیہ کا جو ہے وہ سنگولر کا صیغہ ہے، اور ٹیکنیکلی گرامر جو ہے وہ ہم سب کو تھوڑی بہت تو پتہ ہی ہے، اور اس کی وجہ بھی ہم نے تھوڑی سی ذکر کی تھی، اور اس کا تذکرہ حدیث میں بھی شاید آیا تھا جس سے پہلے بھی، کہ نہ صرف وہ شخص جس کو ہم سلام کر رہے ہیں وہاں پر موجود ہے، بلکہ وہاں پر یقیناً کچھ ارد گرد فرشتے، غیر مرئی مخلوق جو ہے جس میں فرشتے اور جن ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، وہاں موجود ہو سکتے ہیں۔ تو لہذا جمع کے سیغے کے ساتھ جب ہم سلام کریں گے تو اس میں ظاہر نظر آنے والے اور نہ نظر آنے والے جتنی بھی اللہ کی مخلوق جو سلام کو سمجھتی ہے اور اس کا جواب بھی دینے کی اہل ہے یا جواب بھی دینے کی قابل ہے، تو اس کو ہم سلام جو ہے وہ جمع کی سیغے کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اضافی نقطہ امام نبوی کے اس قول میں ہم نے آج ایڈ کیا۔ دوبارہ سے دیکھتے ہیں، امام نبوی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اسلام میں پہل کرنے والی کے لیے بہتر ہے کہ وہ جمع کی ضمیر کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ اگرچہ جس کو سلام کر رہا ہے وہ ایک شخص ہی ہو، اور جواب دینے والا بھی جمع کی ضمیر کے ساتھ جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، علیکم سے پہلے واو عاطفہ بھی لگائے جیسا کہ وعلیکم۔ تو یہ جو ہے یہ جمع کا صیغے کے ساتھ سلام پیش کرنا اور سلام کا جواب دینا جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے امام نووی نے، اور ہمیں احادیث جو ہے وہ بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور ہمارے جو علماء ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ سلام لینا اور جواب دینا جو ہے وہ جمع کے صیغے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ احادیث کی طرف آتے ہیں۔ چیپٹر کی سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ ابو داؤد و ترمذی میں ہے، یہ حسن حسن درجے کی حدیث ہے، جو کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ شخص بیٹھ گیا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اسلام کا جواب دیا اور پھر وہ بیٹھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، پس وہ بیٹھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ سلام صرف کہنا اس کی 10 نیکیاں ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا 10 کے ساتھ 10 اور جمع ہو گئی 20 نیکیاں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ وبرکاتہ کا اضافہ بھی اگر کر دیا جائے تو یہ 30 نیکیاں ہیں۔ تو یہ 30 نیکیوں کا پیکج یا 20 یا 10 نیکیاں جو ہے یہ منیمم یہ پیکج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اناؤنسڈ ہے، اور جو بھی سلام لے اس طرح سے تو اس کے جواب میں پھر بہتر انداز میں تحیت یا سلام کا جواب جو ہے وہ لوٹایا جائے، تو اس کا بھی ہمیں حکم ملتا ہے، تاکید ملتی ہے۔ تو بہرحال اب نیکیوں کو جمع کرنے میں ہمیں ہماری جو یہ جو احادیث ہیں وہ یہاں تک ہمیں بتاتی ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ غالباً پچھلی مجلس میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی مذاق کی سینس میں ہو، یا خود سے کسی نے گھڑے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور الفاظ کا اضافہ جو کرتے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں جو ہمارا دین، ہماری جو سنت جو ہے وہ جو ہمیں طریقہ بتاتی ہے وہی ہمارے لیے قابل قدر اور قابل عمل ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس کا تذکرہ بھی پچھلی مجلس میں ہوا تھا
کہ کم از کم 10 نیکیاں ہیں، جو صرف السلام علیکم کہے، جو اس کے ساتھ رحمت اللہ کا اضافہ کرے تو اس کے لیے 10 × 10 20 ہو جائیں گی، اور پھر جو وبرکاتہ کہے تو اس کے ساتھ پھر 10 نیکیاں مزید ایڈ ہوتی ہیں۔ اور یہ نیکیوں کا سلسلہ جو ہے وہ کس طرح سے کلیکٹ کرتا ہے ایک آدمی، کتنا آسان ہے اس کے لیے یہ نیکیاں جمع کرنا، کہ اپنے دل سے اچھے انداز میں معروف طریقے سے اسلام لیتا رہے لوگوں سے، اور نیکیوں کا ذخیرہ جو ہے وہ اپنے نام اعمال میں کرتا رہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی مجلس میں ایک حدیث، جو آخری حدیث تھی غالباً، ہاں، عبداللہ بن عمر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ وہ بازار میں جو بھاؤ تاؤ کرنے کے لیے یا سودا سلف لینے کے لیے نہیں، بلکہ اس مقصد کے لیے جاتے تھے کہ وہاں پر گہما گہمی ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ سلام لیں اور پھر ان کا جواب جو ہے وہ بھی حاصل کریں۔ آہ، اگلی حدیث جو ہے، یہ بخاری اور مسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو تجھے سلام عرض کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جواب میں کہا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہیں دیکھا، وہ وہاں پر موجود تھے، تو حضرت عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہاں پر جبرائیل علیہ السلام ہے اور وہ آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں حضرت عائشہ نے وہ علیہ السلام جو ہے اس کے انداز میں جواب دیا۔ کچھ روایات میں صرف علیہ السلام تک ہے، اور کچھ روایات میں وہ برکات تک کا اضافہ جو ہے وہ بھی ملتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ایک بات جو اضافی ہمیں پتہ چلتی ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام کیونکہ وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں کے سامنے نہیں تھے، وہ نہیں دیکھ رہے تھے، ان کے لیے وہ غائب تھے، تو لہٰذا غائب کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کر کے حضرت عائشہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو سلام ہے اس کا جواب دیا۔ تو اس حدیث سے اور کچھ مزید جو روایات ملتی ہیں، ان کی بنیاد پر علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ غائبانہ سلام کا جواب دینے کے طریقے کا بیان ہمیں اس حدیث میں ملتا ہے، کہ کوئی جواب، کہ غائبانہ کوئی سلام کسی کو پہنچے تو اس کے جواب میں وہ علیہ السلام جو ہے، وہ علیکم السلام کی بجائے علیہ السلام یا ضمیر غائب کا صیغہ جو ہے، کیونکہ شخص جس کا سلام پہنچا ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، تو اس کی غیر موجودگی میں جب اس کے سلام کا جواب دیا جائے گا تو وہ ضمیر کے سوری غائب کے صیغے کے ساتھ دیا جائے گا۔ کسی شخص نے کسی کے ہاتھ کسی دوسرے کو سلام بھیجا کہ اب تم جا رہے ہیں وہاں پر، آپ جا رہے ہیں تو وہاں پر جا کر میرا سلام بھی مطلب ان سے کہہ دینا، تو اس کے جواب میں اگر وہ سلام کہیں تو علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جا سکتا ہے غائب کے صیغے کے ساتھ۔ اس کی بھی ہمیں روایات میں تصدیق جو ہے وہ ہمیں ہوتی ہے۔ تو عام طور پر وعلیکم السلام یا اس طرح کے جوابی القاب، بلکہ میں نے نوٹ کیا ہے، شاید میں خود کرتا ہوں اس لیے میں تذکرہ کر رہا ہوں، کہ مجھے اگر کوئی اس طرح سے کہے کہ فلاں بندہ سلام دے رہا تھا، تو ہو سکتا ہے میں جواب دینے کی زحمت ہی نہ کروں، یا اس کو اگنور کر دوں کہ ہاں ٹھیک ہے فلاں بندے نے۔ لیکن اگر کوئی ہمیں اس طرح سے سلام پہنچائے کسی کے ذریعے سے، کسی دوسرے کے ہاتھ، تو اس کے سلام کا جواب جو ہے وہ بھی ہمیں دینا چاہیے، وعلیکم السلام، یا اس انداز سے غائب کے صیغے کے ساتھ علیہ السلام یا علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے اس کا جواب جو ہے وہ ضرور لوٹانا چاہیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری نیکیوں کو، ہمارے سوال کو بھی اور ہمارے جواب کو بھی پوری طرح سے کاؤنٹ کرتا ہے، اور اس کا اجر جو ہے وہ ہمیں ضرور اور ضرور اور ضرور ملنے والا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں غائبانہ کوئی سلام پہنچے تو اس کا ہم غائبانہ جواب جو ہے وہ بھی ضرور دے دیں۔ اگلی حدیث جو ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی بخاری سے روایت یہ لی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اسے 3 مرتبہ دہراتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی خوبصورت ایک انداز تھا کہ وہ 3 دفعہ اپنی بات کو دہراتے تھے تاکہ اسے اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے۔ بہت ساری احادیث بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 3 3 دفعہ، اور خاص کر وہ احادیث جن میں بڑا ہی اہم معاملہ ہو، جس میں
بڑی زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہو، تو اس میں تو بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین دفعہ کم از کم وہ الفاظ جو ہیں وہ دہرائے ہیں۔ اور جس قوم نے تین دفعہ دہراتے تاکہ اسے اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے، اور جس کسی قوم کے پاس آ کر سلام کہتے تو سلام بھی 3 مرتبہ کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ بخاری کے اضافی ساتھ الفاظ یہ بھی ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے جب لوگ بہت زیادہ ہوں، یعنی ایک بڑی مجلس یا ایک بڑی محفل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب تشریف لاتے، تو وہاں پر لوگوں کی تعداد کیونکہ زیادہ ہے، تو وہاں پر وہ 3 دفعہ سلام کہتے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اچھی طرح سے متوجہ ہو جائیں۔ قریب قریب کے لوگ جو ہیں جن کو آمد کا پتہ چل گیا، ان کو تو احساس ہو گیا، وہ متوجہ ہو گئے۔ جو دور بیٹھے ہوئے ہیں ان تک سلام کے ذریعے سے یا دوسرے لوگوں کا جو تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ ہے اس کے ذریعے سے ان تک بھی جب یہ خبر یا جب ان کو بھی آئیڈیا ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو وہ بھی متوجہ ہیں۔ بہرحال 3 دفعہ سلام کرنے کا بھی ہمیں ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہ اس صورت میں جب کوئی بڑی مجلس یا بڑی محفل ہو جہاں پر لوگوں کی تعداد خاصی زیادہ ہے، تو ایسی کنڈیشن میں 3 دفعہ سلام لینے کی بھی ہمیں روایت جو ہے وہ ملتی ہے۔ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن اخلاق ہے اور ان کا کرم اور ان کی عاجزی جو ہے، اس کا ایک بہترین انداز ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی خواہش یا کوشش کہ جتنے حاضرین ہیں ان تک میرا سلام جو ہے وہ پہنچ جائے، اور اس کا اہتمام جو ہے وہ کرتے۔ اب یہاں پر ہے کہ جب مجمع کو سلام کا جواب دیا جائے تو سب کا السلام علیکم جواب دینا جو ہے وہ ضروری نہیں، البتہ ان میں سے کچھ الفاظ جو ہیں وہ جواب مل جائیں تو وہ بھی کافی ہوگا۔ یہ فوائد ہم دیکھتے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم و اخلاق کے ایک پہلو کا بیان ہے کہ آپ لوگوں کے جذبات کا احترام اور ان کی خاطرداری کا اہتمام فرماتے تھے، کیونکہ سب کا سلام سننا اور جواب دینا ضروری نہیں۔ مجلس میں جب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فرد داخل ہوا ہے جہاں پر، تو ضروری نہیں کہ دور دور تک سارے سلام سنیں، لیکن سلام جو ہے کہنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے سب کا سلام جواب دینا جو ہے وہ بھی ضروری نہیں۔ کچھ افراد اگر جواب دیتے ہیں تو وہ اجتماعی طور پر سب کی طرف سے جواب جو ہے وہ قبول ہوگا۔ اگر مجمع میں سے ایک شخص بھی سلام سن کر جواب دے دے تو کافی ہے۔ یہ دلداری کا ہی اہتمام ہے کہ اس کے باوجود آپ 3 3 مرتبہ سلام کہتے تاکہ سب سن لے اور کسی کو شکوہ نہ ہو۔ تو ہمیں یہ مجلس میں بھی سلام کے آداب جو ہیں اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس طرح سے کہ مجلس میں بھی جب جا کر سلام کریں تو ایسا نہیں کہ سب کے ساتھ جا کر فردن فردن، اگر تو دو چار یا چند افراد ہیں تو ایسی صورت میں تو ممکن ہے، لیکن بڑی تعداد میں ہے تو ایسی صورت میں یہ ممکن بھی نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا ہمارا جو دین ہے وہ ہمارے لیے کس قدر خوبصورتی سے آسان نہیں فرماتا ہے کہ گویا کہ ایک تھوڑی سی کوشش کے ساتھ ایک بہت بڑا اجر جو ہے وہ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ ضرور لکھ دیتے ہیں۔ اگلی حدیث، یہ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم سے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث کا کچھ حصہ یہاں پر تذکرہ کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے حصے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے حصے کا دودھ اٹھا کر رکھتے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لاتے اور اس طرح سلام کرتے کہ سوئے ہوئے کو بیدار نہ کرتے اور بیدار کو سنا دیتے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسی طرح سلام کیے جس طرح آپ کیا کرتے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ ان کے لیے صحابہ کرام جو ہے وہ کچھ دودھ جو ہے وہ مختص کرتے ان کے لیے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مسجد میں آئے یا اس محفل میں آئے تو وہاں پر آ کر وہ دودھ جو ہے وہ نوش فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو اگر تو کچھ صحابہ یا کچھ لوگ جو ہیں وہ سو رہے ہوتے تو ان کے آرام میں خلل نہ پڑے، تو اس لیے تھوڑا سا پست آواز میں معروف طریقے سے وہ لوگ جو جاگ رہے ہیں ان تک وہ سلام جو ہے وہ پہنچ جائے، اس انداز سے وہ سلام کرتے۔ تو یہ بھی ہمیں ہمارا ایک ادب کا ایک طریقہ ہے یا ایک ادب کی تاکید ہے کہ اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو جھنجھوڑ کر اس کو اٹھا کر یا اس انداز میں سلام کی جائے کہ وہ اس کی نیند جو ہے وہ ٹوٹ جائے، بلکہ اہتمام کے ساتھ معروف طریقے سے ہلکے سے انداز میں، اگر سارے سو رہے ہیں تو سرگوشی سے انداز سے بھی کیا جا سکتا ہے، سلام بھی لیا جا سکتا ہے، جیسا کہ گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے گھر کے اندر داخل ہونے پر سلام لینے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اور اگر گھر میں
कोई सो रहे हैं, किसी कमरे में दाखिल हुए हैं और सो रहे हैं सारे, तो वहाँ पर फिर मतलब पस्त आवाज़ में भी सलाम ली जाए तो हमारा मकसद जो है वो पूरा हो जाता है, और अल्लाह ताला की तरफ से अजर जो है वो भी यकीनन हमें पूरा का पूरा, बल्कि फजल व करम के इजाफे के साथ ज़रूर मिलेगा। तो इस हदीस में भी हमें सलाम लेने का एक दूसरा अदब जो है कि किसी के आराम में या किसी की मतलब कैफियत में कोई तकलीफ या कोई खलल ना हो, तो इसका भी हमें थोड़ा सा ख्याल रखना जो है वो ज़रूरी है। इसी तरह अगली हदीस जो है, ये तिरमिज़ी से हसन दर्जे की ये रिवायत है। हज़रत अस्मा बिनते यजीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ मस्जिद से गुजरे और वहाँ औरतों की एक जमात बैठी हुई थी। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से सलाम किया। इसी सूरत पर, ये उस सूरत पर महमूल है, इसकी आगे जो वजाहत है वो इस हदीस के साथ वो भी को नकल की गई है कि ये इस सूरत पर महमूल है कि आपके ने अल्फाज और इशारा दोनों को जमा किया। यहाँ पर है कि हाथ के इशारे से सलाम किया, तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने हाथ और अल्फाज दोनों के साथ दोनों को जमा फरमाया, यानी मुंह से सलाम अस्सलाम वालेकुम के अल्फाज भी अदा फरमाया और हाथ से इशारा भी फरमाया। तो इसकी तायीद जो है वो अबू दाऊद की रिवायत से भी होती है, जिसमें है कि आपने हमें सलाम कहा। तो बाहर एक औरतों की मजलिस या औरतों की कुछ गिरोह जो है बैठा हुआ था, उसके करीब से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो उन्होंने उन औरतों को जो हाथ के इशारे से भी और अपने अल्फाज के ज़रिए से भी उनको अस्सलाम वालेकुम पेश किया, और फिर उन औरतों ने भी उसका जवाब जो है वो दिया। तो अब यहाँ पर ये एक अहम पॉइंट जो है, टर्निंग पॉइंट या एक अहम पॉइंट जो है, जिसके ऊपर आज हम एक दो पॉइंट्स जो है उनका इजाफा करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम मौजू है हमारे माशरे में। इसके फ़वाइद की तरफ अगर हम देखें पहले, तो दूर से सिर्फ हाथ के इशारे से सलाम करना ममनू है। सिर्फ हाथ के इशारे से दूर से हाथ हिला देना ये काफ़ी नहीं है, उसको बकायदा अल्फाज अदा करके अस्सलाम वालेकुम कहना जो है वो भी साथ शामिल होना चाहिए। ये भी हमारा अक्सर जो है वो एक तरीका रहता है, खासकर दूर से जब होते हैं तो दूर से ही हाथ हिला दिया। हो सकता है, हाँ ये मुमकिन है कि इतनी दूरी हो कि वहाँ से आवाज़ जो है वो पहुँचना मुमकिन ना हो, जैसा कि अगर कोई शीशा लगा हुआ है तो शीशे की दूसरी तरफ जानब जो है उसके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आवाज़ नहीं पहुंचेगी। ऐसी सूरत में भी अपने जब होंठ हिलाएंगे और हल्के फुल्के अंदाज में जब सलाम लेंगे, तो अगले बंदे तक भी पहुंच जाएगा कि इसने सिर्फ हाथ के इशारा नहीं किया, बल्कि अपने मुंह से सलाम के कलमात जो है वो भी अदा किए हैं। और फिर मारूफ तरीके से, ये भी ज़रूरी नहीं कि चिल्लाकर पुकार कर उस तक सलाम पहुंचाने की कोशिश की जाए, मतलब सरगोशी के अंदाज में या हल्के अंदाज में सलाम जो है वो अपने अल्फाज जो हैं वो हमारे मुंह से अगर निकल जाएं तो क्या ही खूबसूरत बात है। तो यहाँ पर हमें ये तशरीह में पता चलता है कि दूर से हाथ के इशारे से सलाम, सिर्फ सलाम कर देना काफ़ी नहीं है, ये मना है। क्योंकि ये तरीका गैर मुस्लिमों में राइज है। गैर मुस्लिमों में अक्सर हमने तज़किरा किया, उनके अल्फाज भी इसी तरह से बेमानी से हैं और उनका तरीका जो है वो भी बेमानी तरह का ही है। अलबत्ता ज़बान से अल्फाज की अदायगी के साथ हाथ से इशारा करना जायज़ है, दोनों को जमा कर देना, खासकर जब दूरी हो, फासला ज़्यादा हो, तो ऐसी सूरत में ये एक अच्छा तरीका जो है वो सलाम लेने का बन सकता है। दूसरा जो अहम नुक्ता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए औरतों के साथ सलाम करना जायज़ था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मगफूर और अल्लाह की हिफाजत में रहने वाले थे। ताहम दूसरों के लिए ऐसा करना जायज़ नहीं, क्योंकि इसमें अंदेशा फितना है। हाँ, जहाँ फितने और दीगर खराबियों का खतरा ना हो तो वहाँ हदीस पर अमल करने की गुंजाइश है। जैसा कि मोहतरम और उम्र रसीदा किस्म की औरतों को सलाम करना यह जायज़ है, ताहम जवान औरतों को सलाम करना फितने का बायस बन सकता है, इसलिए जहाँ फितने का खौफ हो सलाम ना किया जाए। अब ये एक अहम नुक्ता जो है वो हमारे माशरे में, हमें अपने इर्द गिर्द, सबसे पहले अपनी, फिर अपने इर्द गिर्द के हमारे जो वो लोग जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिनसे हम जो हमसे मोहब्बत करते हैं और जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के ऊपर थोड़ी सी निगाह डालें और जहाँ तक मुमकिन हो कुछ इस्लाह जो है वो ज़रूर करें इस मामले में हम। तो ये मामला जो है, अगर हम इसको देखें
लंबी डिस्कशन नहीं है कि नामहरम औरतों और मर्दों के आपस में सलाम लेने में बहुत एहतियात की हमें ज़रूरत है। और कुछ हालात में तो इनके दरमियान अगर सलाम ना लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब जो उलमा जो है उनकी एक मुतफक्का राय जो है वो ये है कि नामहरम जो मर्द और औरतें हैं उनका लेना और देना असलन जायज़ तो है, बशर्ते कि फितना, बेतकल्लफ़ी, नरमी या गैर ज़रूरी बातचीत उसमें शामिल ना हो। अगर सलाम किसी गलत फहमी, तल्लुक या नरम जज्बात का ज़रिया बने तो ऐसी सूरत में इसे तर्क करना वाजिब नहीं। वो ज़रूरी वाजिब तो नहीं, मगर एहतियात जो है उसमें जो बेहतर है। ये तकरीबन सारे जो फुकाहा हैं या उलमा जो हैं, सारे तबका फ़िक्र के उनका ये ख्याल है। हम देखते हैं कि हमारे दीन की खूबसूरती के हमारे जो मुख्तलिफ जो हमारे फ़िरक़ों में बटे पड़े हैं, लेकिन कुछ दीन के पहलू ऐसे हैं जहाँ पर हमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। अक्सर इख्तलाफ जो है वो तो खैर वो तो एक अलग मौजू है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनमें हमें इख्तलाफ नज़र नहीं आता। उसमें पर्दे के मैटर में भी अगर उनके साथ इल्मी तौर पर देखें तो उनमें कोई इतफाक, सब में इतफाक हमें नज़र आता है। बहरहाल तमाम मुकातब फ़िक्र जो हैं वो इस बात पर इतफाक करते हैं कि तीन सिचुएशंस हो सकती हैं सलाम लेने की और जवाब वगैरह जो है औरतों और मर्दों के दरमियान, नामहरम औरतें और मर्द जो हैं उनके दरमियान। एक तो यह है ऐसी सूरत जिसमें इजाज़त है कि गैर महरम जो औरतें और मर्द हैं वो आपस में सलाम ले सकते हैं, अगर उनके दरमियान किसी किस्म के फितने का कोई खतरा ना हो। सिर्फ हम बुलेट पॉइंट्स जो हैं या सिर्फ जो हेडलाइन जो है वो उनका तज़किरा करते हैं, क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी होती है। यकीनन इशारा जो है वो हम सब के लिए काफ़ी है कि इसको मज़ीद कैस क्या मतलब है इसका। अगर कहीं फितने का ख़तरा ना हो तो ऐसी सूरत में सलाम लेना जायज़ है। आवाज़ में नरमी, लहजे में बेतकल्लफ़ी ना हो तो ऐसी सूरत भी हमें इजाज़त देती है कि हम किसी खातून के साथ सलाम लें और खातून जो है उसका जवाब दे दें। इसी तरह से गैर ज़रूरी बातचीत जो है खाम खा से, मतलब लंबी चौड़ी तमहीद बांध कर बात करना करना शुरू कर देना, ये मामला भी ना हो। और पर्दा और वक़ार जो है वो कायम हो, ये भी एक बहुत अहम नुक्ता है कि पर्दा जो है वो भी हो और वक़ार जो है वो भी कायम रहे। और इसी तरह से सलाम जो है वो मुख्तसर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ले लिया, क्या हाल है आपको, कैसे मिजाज हैं, सिर्फ हाल चाल पूछने तक। ऐसा नहीं कि दादा परदादा तक सबके हाल चाल के जवाब जो है वो पूछने शुरू हो जाएं, और फिर औरत भी जो है वो भी इस तरह से आगे जवाब पर जवाब जो है। तो ये एक मारूफ तरीका या कुछ ब्रैकेट या कुछ दायरा है, उस दायरे के अंदर रहते रहते अगर नामहरम औरत और मर्द का आपस में इस तरह से तबादला होता है सलाम का और जवाब का, तो यकीनन इसकी इजाज़त है। मगर कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं जहां पर बेहतर ये है कि सलाम को तर्क कर दिया जाए या सलाम को ना लिया जाए। ठीक है, उसमें उसमें हम देखेंगे कि जब सलाम और लेने और देने में दिल में कोई कशिश पैदा हो, कोई अट्रैक्शन पैदा हो, जो मतलब किसी खातून ने कोई खुशबू लगाई हुई है और मर्द जो है वो एक फितने का एक अंदेशा है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, या इस तरह से जब कम्युनिकेशन शुरू होगी उनकी तो हो सकता है कि बात जो है वो आगे बढ़ जाए, या गैर ज़रूरी मेल जोल शुरू हो जाए, या गैर ज़रूरी बेतकल्लफ़ी जब पैदा हो जाए, जब इस तरह का अंदेशा हो। ये मर्द और औरत दोनों के लिए है कि वो सिचुएशन को भांप लेके, अगर कोई ऐसी कोई सिचुएशन तो पैदा नहीं हो रही, अगर उनका दिल पाक है और अगर वो दिल से ही परहेज करते हैं, तकवा वाले हैं, अपने दीन को समझने वाले हैं, थोड़ी बहुत समझ बूझ भी रखते हैं अगर, तो यकीनन इस सिचुएशन को भांप जाएंगे। और ऐसी सिचुएशन को भांप कर जब उनको अंदेशा हो जाए कि कोई ऐसी सिचुएशन का खतरा है, तो ऐसी सूरत में यही बेहतर है कि वो सलाम जो है वो उससे इजतनाब किया जाए, या थोड़ा सा मतलब फासले पर रहते हुए अब जो गुजरना है या जो भी मैटर्स हैं वो होते रहें। और ख़ासकर ये आजकल के जो नौजवान नस्ल जो है उनके मैटर में ये जो मौजू है ये बड़ा हसास और बड़ा क्रिटिकल और सेंसिटिव है कि आजकल लड़के लड़कियां जो है वो किस कदर बेपर्दगी के साथ साथ बेतकल्लफ़ी है उनमें। तो हमें उन अपने बच्चों को ज़रूर इस बात की तरफ जो है वो माइल करना चाहिए, इशारा करना चाहिए। और तीसरा जो है कि जिसमें हमें बिल्कुल नाजायज़ है, जिसमें हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए, कि हमें सलाम लेने की भी ज़रूरत नहीं, बजाय इसके कि हम किसी बड़ी ऐसी गुमराही या गुनाह में मुब्तला हो जाएं जो हमें कल को जहन्नम की तरफ धकेल कर ले जाए। तो ऐसे भी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे कि
اگر مرد اور خاص کر عورت کے چہرے پر اگر نرمی اور دلکشی کے کچھ مطلب تاثرات ہیں، تو ایسی صورت میں جب سلام لی جائے گی، یقیناً سلام جو ہے وہ عاجز، سلام لینے والا جو ہے وہ بڑا عاجز ہوتا ہے، سلام لینے والا جو ہے وہ بڑا دل کا نرمی جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر چہرے کا تاثرات اور اس کے اوپر کوئی میک اپ وغیرہ ہے، یا یہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، مرد کی اپنی وجاہت جو ہے وہ بھی اثر انداز ہو سکتی ہے عورت کے اوپر، تو ایسی صورت جب کیفیت ہو تو اس میں سلام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مطلب کیا خلفشار ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے آن لائن چیٹنگ جو ہے اس کا بڑا آج کل معروف ہے، مطلب اکثر جو ہے وہ میسیجز آتے ہیں، اس میں پھر کئی دفعہ اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور کئی دفعہ پھر نارملی خواتین کی اکثر جو ہے، ہمیں خواتین اپنی بچیوں کو ضرور یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے جو بھی، اب سوشل میڈیا وغیرہ چلتا ہے اس میں تو ہم بہت سا جو قید جو ہے وہ ممکن نہیں رہی جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، لیکن وہ ڈی پیز جو ہے رہتی ہیں، جو پروفائل پکچر وغیرہ رہتی ہیں، تو وہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ اگر اپنی فوٹوز نہ لگائیں تو وہ بہت ہی بہتر طریقہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ خواتین جو ہیں یا عورتیں جو ہیں وہ کچھ اس طرح کی نیچر کی بھی ہوتی ہیں، وہ اپنی فوٹوز اس طرح سے لگاتی ہیں، اور کسی کو سلام آ گیا تو اس کے جواب میں پھر بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اس بات چیت کو شروع ہی نہ کریں۔ اگر کہیں سے سلام آیا بھی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم کسی فتنے میں پڑ جائیں گے تو اس کا جواب نہ دیں، تو یا اس کا جواب اس طریقے سے نہ واپس نہ دیں، تو یہ ہمارے لیے بہتر یہی ہے۔ تو اس طرح سے یعنی کہ پرائیویٹ چیٹ کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ سلام جو آپ کا سلسلہ شروع کر دینا، اور اس کے بہانے سے پھر آگے باتیں بڑھتی ہیں، تو اس سارے چکر سے بچنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی احتیاط جو ہے وہی زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح سے نامحرم عورت اور مرد کا خوشگوار طریقے سے گفتگو میں مشغول ہو جانا جو ہے وہ بھی ہمیں اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں اب اس سے پیچھے رہنا چاہیے۔ اسی طرح تنہائی میں اور بے پردگی میں جب ہوں تو اس صورت میں بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سلام نہ لی جائے، کیونکہ تنہائی میں جو تیسرا ساتھ ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، اور یقیناً شیطان جو ہے وہ گمراہ کرنے کے لیے پیش پیش ہوتا ہے اور ہر وقت وار کرنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ کی پوائنٹس ہے، اور علماء جو ہے مختلف مکاتب فکر کے یہ صرف مطلب چیدہ چیدہ پوائنٹس ہیں، اس کے فردر تفصیل جو ہے وہ بہت ساری مل سکتی ہے، اور اس میں سبحان اللہ کے ہمارے جو علماء ہیں وہ اتفاق کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اس میں ہمیں اچھی خاصی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل بے پردگی کے ساتھ ساتھ مرد اور عورت نہ صرف سلام الفاظ کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں، بلکہ بے تکلفی سے مصافحہ وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ گلے ملنے تک کی بھی نوبت جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہے۔ مرد اور عورت اگر مصافحہ کرنے سے انکار کرے، آج کل کا دور ایسا ہے کہ اگر مرد یا عورت وہ کوئی ہاتھ بڑھایا کسی نے تو آگے سے وہ انکار کر دے یا ہاتھ پیچھے کر لے، مصافحہ نہ کرے، تو ایسی صورت میں اس کو پرانے زمانے کا اور پرانے خیالات کا مالک اور بیکورڈ قسم کے القابات جو ہے جب نوازے جاتے ہیں، حالانکہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے اور بہترین معروف طریقہ ہے۔ تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں ہمارے کسی اس طرح کے رویے کی وجہ سے بیکورڈ اور پست خیالات کا اور پرانے زمانے کے خیالات کا اس طرح کے الفاظ، اس کے اوپر ہمیں اپنے دل کو چھوٹا کرنے کے بجائے ہمیں اپنے دل کو اور زیادہ مضبوط کرنا چاہیے کہ ہمارا تو دین جو ہے وہ ہمیں ایسا طریقہ بتا کر جائے گا جو قیامت تک کے لیے اپ ڈیٹڈ ورژن میں ہے۔ اب قیامت تک کے لیے وہ اپ ڈیٹڈ ہے، قیامت تک کے لیے وہ معروف طریقہ ہے، تو لہذا ہمیں کوئی اس طرح کے القابات سے مطلب تنگی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا اپنا نیچر ہے، ان کی اپنی ذہنیت ہے جس کے مطابق وہ اگر کوئی بات کرتا ہے، تو لہذا ہمیں ایک تو احتیاط کرنی چاہیے، اور اس طرح کے القابات جو ہیں ان کے بارے میں زیادہ پشیمان یا مطلب سوچ بچار جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بیماری جو ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ایلیٹ کلاس تک محدود ہے، بلکہ تقریباً ہر طبقہ جو ہے وہ اس فتنے کا شکار ہو چکا ہے۔ آج کل اگر ہم آپس میں دیکھیں تو نامحرم رشتے قریبی ہونے کے باوجود اکثر بے احتیاطی ہمیں ان ملتی ہے۔ بہت سارے نامحرم رشتے ایسے ہیں جو ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے کہ بڑے قریبی رشتے ہیں، قریبی رشتے تو یقیناً ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑے قابل احترام رشتے ہوتے ہیں۔ کچھ رشتے تو ایسے ہیں جیسے ہم عمر ہو گئے، جیسے کہ کزنز وغیرہ ہیں، ان کا تو
تو आपस में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है यकीनन। और ये आम बंदा जब देखता है तो कज़न वो भी ये कहता है कि ये कज़न्स जो हैं वो, जिसको थोड़ी बहुत सूझबूझ है हमारे दीन की, वो भी ये जानता है कि कज़न्स जो हैं वो आपस में उनका सलाम दुआ लेना, लड़के और लड़कियों का, ये मुनासिब बात नहीं है। तो ऐसे एहतियात करनी चाहिए। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो हमारे बड़े मुहतरम लगते हैं, लेकिन बिल आखिर वो ना महरम रिश्ते ही हैं। बहुत सारे रिश्ते हैं, देवर भाभी का रिश्ता अगर देखें, या जेठ जेठ जिठानी वगैरह, या जिस इस तरह के जो रिश्ते हैं, इस तरह से भतीजी का, चचा और भतीजी, यानी अपने खावंद का जो भतीजा है या खावंद का जो भांजा है, ठीक है, वो भी एक नामहरम रिश्ता है। चाहे उम्र के एतबार से फर्क हो, चाहे उनके रिश्ते में एक एक बुजुर्गी और एक मतलब जो छोटा रिश्ता जो है वो मौजूद है, लेकिन बिल आखिर ये दोनों नामहरम रिश्ते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिश्ते हैं। तो आमतौर पर जब देखा जाता है कि एक भतीजा जो है वो अपने चचा की बीवी के साथ अगर मिल रहा है, चची के साथ मिल रहा है, एक नामहरम रिश्ता है। ना सिर्फ सलाम लेगा बल्कि अच्छी तरह से गले भी मिलेगा, और चची भी उसको अच्छी तरह से प्यार करेगी। देखने में ये मारूफ लगता है, लेकिन हमारा दीन जो है हमें इसमें खासी इख्तियात करने की हमें ताकीद करता है। तो हमें इस मैटर में बतौर ख़ास नज़र रखनी चाहिए, और मारूफ तरीके से सलाम लें। हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारी काबिल एहतराम शख्सियात हैं, उनके साथ अच्छे तरीके से हुस्न सलूक से पेश आना, ये यकीनन हमारे इक़दार का, हमारे अखलाक का, हमारे दीन का, हमारी जो पर्सनैलिटी है उसका हिस्सा होना चाहिए। लेकिन हमें इन चीज़ों को भी मलहूज़ खातर ज़रूर रखना चाहिए, और अक्सर हम इन बातों को इग्नोर कर देते हैं। अक्सर मेरे जैसे पढ़े लिखे जो है, मतलब माज़अल्लाह मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जो दूसरों को समझा रहे हैं मेरे जैसे लोग, वो भी अक्सर जो है वो इस फितने में पड़ जाते हैं। तो लिहाजा हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, या कम अज़ कम आज के दर्स में हमें इसकी तरफ एक इशारा मिला, तो हमें ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि एक मारूफ तरीके से हम कता तलकी भी नहीं कर सकते, कता रहमी भी नहीं कर सकते, मारूफ तरीके से ऐसे रिश्ते जो हैं वो निभाएं, ताकि हमें अल्लाह ताला की तरफ से भी उसमें अजर शामिल हो, और हमारे अपने मामलात जो हैं वो भी उसमें कोई कोई आमेज़श ना हो किसी गुनाह की या किसी इस तरह के काम की, जो कि हमारी नेकियों में कमी का बायस हो। बजाय इसके कि हम 10 20 या 30 नेकियां कमाएं, उल्टा अगर हम 1 2 3 गुनाह कमाने के चक्कर में पड़ गए, तो हमारे लिए बेहतर यही है कि हम थोड़ा एहतियात रखें। तो बहरहाल ये बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो कि बहुत ही काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम है उम्र के लिहाज से भी, लेकिन उनमें उनमें एहतियात ज़रूरी है। बहरहाल ये कुछ इजाफी पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगा कि हमें ख़वातीन के साथ या मर्दों और औरतों के आपस में सलाम लेने के और जवाब देने के मामलात में हमें समझना चाहिए, हमें अपनी नज़र में रखना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इनकी समझ के साथ इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इस चैप्टर की एक हदीस बाकी है, उसको भी आज हम देख लेते हैं आज के सबक में। अगली हदीस जो है, ये छठी हदीस है इस चैप्टर की। ये अबू दाऊद और तिरमिज़ी में हसन दर्जे की ये रिवायत है। हज़रत अबू अबू जुरई अल हुजैमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, अलैकस्सलाम, अलैकस्सलाम, वाहिद के सीगे साकात, अलैकस्सलाम कहा तो अलैकस्सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकस्सलाम मत कहो, इसलिए कि अलैकस्सलाम मुर्दों का सलाम है, मुर्दों का सलाम है, यानी ये मुर्दों को ये इस तरह से सलाम किया जाता है, लिहाजा तुम अलैकस्सलाम मत कहो। ये हदीस पूरी पहले गुजर चुकी है। इससे पहले एक चैप्टर में हम ये हदीस जो है वो देख रखे हैं। ये उस दौर की बात है जब जमाना जाहलियत में मुर्दों को इस एतबार से या इस अंदाज से सलाम किया जाता था। बाहर बात भी बहुत सारी रिवायात जो हैं उसमें अलैकुम अस्सलाम जो है वो तो कुछ ऐसी दुआओं में भी शामिल है जो कि कब्रिस्तान में दाखिल होने की या अहले जो कबूर हैं उनको भी सलाम जब भेजा जाता है, तो उसमें भी कुछ ऐसे अल्फाज मिलते हैं हदीस में, अलैकुम अस्सलाम या अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर या इस या अहल दियार, इस तरह के अल्फाज हैं। तो लिहाजा आज जो हमें हदीस की तरफ मिलता है उसमें ये नहीं है। अलबत्ता मारूफ तरीके से अलैका सलाम नहीं, जैसा कि हमने पहले तज़किरा किया, अलैकुम जमा के सीगे के साथ हमें सलाम लेना जो है वो हमारी
روایات میں یا ہمیں ہمیں قرآن و سنت سے احادیث اور سنت سے ہمیں ملتا ہے۔ تو بہرحال جب بھی ہم سلام لیں، جمع کے سیغے کے ساتھ لیں تو یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو میرا خیال ہے یہیں پر اپنا آج کا سبق روکتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آج کے سبق میں بھی ہم نے کچھ ایک دو جو اہم نکات ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کی، اور بہت ہی اہم موضوع ہے جو ہر وقت ہر لمحے ہمارے ساتھ جو ہے چلتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پورے موضوع کے اوپر ہماری گرفت رکھے، ہمیں صحیح فہم کے ساتھ اپنے بہت سارے میٹرز ہیں جہاں پر ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، فائن ٹیون کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رویوں کو جانچ کر ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر نہ صرف اپنے بلکہ ہمارے وہ ساتھی، وہ ہمارے رشتہ دار، دوست، یار، احباب جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے میٹرز میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑی بہت ان کو بھی ساتھ اشارہ کرتے رہیں اس طرح کا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری بات کو سمجھیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بھی ہماری کسی بات کا سن کر اس کے اوپر عمل پیرا شروع ہو جائے۔ تو اگرچہ ہم کچھ میٹر میں کمزور ہوں، لیکن ہماری بات سے کوئی دوسرا جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دے تو وہ بھی یقیناً ہمارے لیے نیکی کا، اجر کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کوشش جو ہے اس کو بھی قبول فرمائے، ہمیں فہم کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے وہ بھی آگے جو ہے وہ پہنچائیں، تاکہ ہمارے اس جو کوشش ہے اس کا دائرہ جو ہے وسیع ہو سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اجازت چاہتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہی مجلس سے سب کو دعا مدعو رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی ہمارے شامل حال رکھے۔ ہمارے روزمرہ کے معمولات میں کچھ کچھ مسائل، کچھ پریشانیاں، کچھ تکلیفیں، کچھ صحت کے مسائل، کاروبار اور جاب کے مسائل، ہماری اولاد کے معاملات میں، اور ہمارے روزمرہ کے رویوں کے معاملات میں، ہمارے آج کے جو تذکرہ کیے اس کے معاملات میں ہمیں بہت ساری اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخر میں بھی بہترین جو اجر ہے اور فضل و کرم ہے اس کا ہمیں حقدار بنائے، ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم دنیا سے جب رخصت ہوں تو اپنے نامہ اعمال میں کم از کم اتنا ڈیٹا تو ضرور لے جائیں اپنے اپنے فلیش ڈرائیو کے ساتھ، کہ کم از کم پہلے بیچ میں ہم جنت میں جانے کے مستحق ٹھہریں۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔